رپنزل دا مسٹری آف انچینٹڈ ٹاور۔ بہت عرصے پہلے ایک دور دراز ملک میں دو میاں بیوی خوشی خوشی اکٹھے رہتے تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے جس کے پیچھے ایک بہت بڑا باغ تھا، لیکن وہ کبھی اس باغ کے اندر جانے کی ہمت نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ وہاں ایک جادوگرنی رہتی ہے جو اندر آنے والے ہر شخص پر جادو کر دیتی ہے۔ ایک دن عورت کھڑکی کے پاس بیٹھی باغ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بھوک سے بےحال تھی۔ اچانک اس کی نظر باغ میں اگے ہوئے مزیدار پھلوں اور سبزیوں پر پڑی۔ ان کے پاس کھانا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے دونوں کسی چیز کو کھانے کے لیے بے حد پریشان تھے۔ آخر کار آدمی کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا۔ وہ چپکے سے باغ میں گیا تاکہ اپنی بیوی کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آئے۔ وہ دیوار پھلانگ کر اندر گیا اور اپنی ٹوکری سبزیوں سے بھرنے لگا۔ جب وہ آخری ٹماٹر اپنی ٹوکری میں رکھ رہا تھا تو اچانک ایک غصے بھری آواز سنائی دی۔ کس نے تمہیں اجازت دی کہ تم میری سبزیاں چرا لے جاؤ؟ وہ خوف زدہ ہو گیا اور بولا، براہ کرم مجھے نقصان نہ پہنچائے، میں یہ سبزیاں اپنی بیوی اور بچے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ جادوگرنی نے اپنی تھوڑی سے ہلاتے ہوئے سوچا اور بولی، بچہ۔ پھر اس نے کہا، میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں اور تمہیں اپنے باغ کی ساری مزیدار چیزیں کھانے کی اجازت دیتی ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں مجھے اپنا بچہ دینا ہوگا۔ آدمی اتنا خوف زدہ تھا کہ اس نے فوراً ہاں کر دی اور بھاگ کر واپس آ گیا۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اگلے ہی دن جادوگرنی اپنا وعدہ پورا کرنے آ گئی اور بچی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جادوگرنی نے اس بچی کا نام رپنزل رکھا۔ رپنزل بڑی ہو کر ایک نہایت خوبصورت لڑکی بن گئی۔ اس کے سنہری بال اتنے لمبے تھے جتنے ایک فٹ بال کے میدان کی لمبائی ہوتی ہے۔ جب وہ 13 سال کی ہوئی تو جادوگرنی نے اسے جنگل کے اندر ایک اونچے ٹاور میں قید کر دیا۔ اس ٹاور میں نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ سیڑھیاں، تاکہ کوئی بھی وہاں سے اسے لے نہ جا سکے۔ ہر صبح جادوگرنی آتی اور کہتی، رپنزل اپنے بال نیچے لٹکاؤ۔ رپنزل اپنے لمبے سنہرے بال نیچے لٹکا دیتی اور جادوگرنی انہی بالوں کو پکڑ کر اوپر چڑھ جاتی۔ رپنزل کو جادوگرنی کی آمد بالکل پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت ظالم اور سخت مزاج تھی۔ جب وہ اکیلی ہوتی تو کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گانا گاتی اور ایک بہترین دنیا کا خواب دیکھتی تھی۔ کئی سال بعد ایک شہزادہ جنگل میں گھوم رہا تھا۔ جب اس نے خوبصورت آواز سنی جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی تو وہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے ٹاور تک پہنچ گیا اور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ جب رپنزل گانا گا رہی تھی تو شہزادے کو اس سے محبت ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ جادوگرنی آئی اور رپنزل کو آواز دی اور اس کے بالوں کے ذریعے ٹاور پر چڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب جادوگرنی چلی گئی تو شہزادہ ٹاور کے نیچے آیا اور ویسے ہی پکارا جیسے اس نے دیکھا تھا، رپنزل، رپنزل اپنے بال نیچے لٹکاؤ۔ لمبے سنہری بال نیچے آئے اور شہزادہ اوپر چڑھ گیا۔ شروع میں تو رپنزل ڈر گئی کیونکہ اس نے پہلے کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جلد ہی اسے محسوس ہوا کہ شہزادہ جادوگرنی کے مقابلے میں بہت مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ رپنزل کو شہزادے سے باہر کی دنیا کے قصے سننا بہت پسند تھا۔ وہ اسے بتاتا کہ باہر وسیع سمندر ہیں جن میں تیر سکتے ہیں، بڑے بڑے بازار ہیں جہاں سینکڑوں خوش لوگ ہوتے ہیں، اور شہزادے کا محل جہاں وہ سارا دن گھوم سکتی ہے۔ جلد ہی دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ شہزادے نے وعدہ کیا کہ وہ اسے وہاں سے بچا لے گا تاکہ وہ دونوں خوشی سے رہ سکیں، لیکن اس کے لیے ایک منصوبہ بنانا ضروری تھا۔ اگلے دن اور اس کے بعد کئی دنوں تک جب شہزادہ رپنزل سے ملنے آتا تو وہ اس کے لیے ریشم لاتا تاکہ وہ اس سے ایک رسی بنا سکے اور نیچے اتر سکے۔ ایک دن جادوگرنی نے دیکھا کہ رپنزل کمرے کے ایک کونے میں کچھ چھپا رہی ہے۔ وہ شک میں پڑ گئی۔ جب اس نے ریشم کی رسی دیکھی تو وہ شدید غصے میں آ گئی۔ اس نے غصے میں آ کر رپنزل کے سنہری خوبصورت بال کاٹ دیے اور جادو کے ذریعے اسے جنگل کے بیچوں بیچ بھیج دیا۔ اسی دن بعد میں جب شہزادہ آیا تو اس نے پکارا، رپنزل اپنے بال نیچے لٹکاؤ، اور نیچے رپنزل کے کٹے ہوئے سنہرے بال گرے۔ جب شہزادہ اوپر پہنچا تو جادوگرنی نے ہنستے ہوئے کہا، رپنزل ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے،
اور اب تم اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ یہ سن کر شہزادہ گھبرا گیا اور نیچے گر پڑا۔ وہ کانٹوں کی جھاڑی پر گرا اور شدید زخمی ہو گیا۔ دل شکستہ ہو کر شہزادہ کئی مہینوں تک جنگل میں بھٹکتا رہا اور پکارتا رہا، رپنزل تم کہاں ہو؟ وہ ہمت ہارنے والا نہیں تھا کہ ایک دن اسے دوبارہ وہی خوبصورت آواز سنائی دی۔ وہ آواز رپنزل کی تھی۔ وہ اس آواز کے پیچھے گیا اور بولا، رپنزل کیا یہ تم ہو؟ اس نے پکارا، آخر کار میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا۔ رپنزل خوشی سے بولی اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ دونوں بہت خوش تھے کہ آخر کار وہ دوبارہ مل گئے۔ پھر شہزادہ رپنزل کو اپنے محل لے گیا اور وہ دونوں ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے۔